بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر عالی وقار حضرت مولانا مفتی شیخ نیاز احمد صاحب دامت برکاتہم، مشرف اعلیٰ دارالعلوم العلماء لکھنؤ، حضرات اساتذہ کرام، میرے عزیز طلباء، ہمارے بچوں کا یہ سلسلہ بہت قابل مبارکباد ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ اپنے بچے چونکہ ہر وقت سامنے رہتے ہیں تو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ہمارے کس بچے میں کیا صلاحیت ہے، کون سا گوہر اس کے اندر چھپا ہوا ہے، لیکن جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں بڑے صاحب صلاحیت، بڑے اصحاب صلاحیت بچے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے ان تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے مطالعے تصنیفات میں اپنے مضامین پیش کیے۔ یہ سلسلہ جیسا کہ ابھی عزیزی انظار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ سلسلہ 2016 سے الحمدللہ شروع ہوا، جو ابھی تک قائم ہے۔ ہمارے ساتھی جناب مولانا ڈاکٹر محمد فرمان صاحب ندوی یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی سرپرستی میں ہمارے بچوں نے یہ سلسلہ الحمدللہ ابھی تک قائم رکھا ہے۔ بہت اچھے مضامین آ جاتے ہیں، آپ کی صلاحیتیں الحمدللہ سامنے آتی ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مستقبل کو خوب روشن فرمائے اور آپ اسی طرح صحافت کے میدان میں ایک روشن ستارہ، روشن چاند، روشن سورج ثابت ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب ہم ادباً حضرت محتمین صاحب کے ہونہار صاحبزادے جناب عطاء الرحمن اعظمی ندوی اسسٹنٹ پروفیسر خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ مجھے اس طرح کے جلسوں کی کوئی عادت نہیں رہی ہے، بہت عرصہ ہوا کہیں اسٹیج پر بولے ہوئے، لیکن کل مولانا فرمان صاحب کا حکم ہوا کہ حاضر بھی ہونا ہے اور کچھ کہنا بھی ہے۔ کبھی کبھی بڑی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کبھی بڑی مشکل میں ڈال دیتے ہیں وہ جن کا دل میں بڑا احترام ہوتا ہے۔ تو اب مشکل میں مولانا نے ڈال دیا مجھے، میں کسی بھی پوزیشن میں کچھ بھی کہنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ میرے استاذ محترم حضرت مولانا نیاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، وہ اصل بات کریں گے آپ سے۔ بس چونکہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور میں اتفاق سے کچھ اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ، کچھ اور بھی چیزیں رہی ہوں گی کہ اس وقت میں اتفاق سے اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں آپ یہاں سے نکل کر پہنچتے ہیں۔ بہت سے طلباء ندوے کے بھی ہماری یونیورسٹی میں آتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، بی اے وغیرہ کرتے ہیں۔ تو میں کچھ چند بس باتیں جو میرے احساسات ہیں میں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں کہ شیئر کر لوں۔ ہم لوگ یہاں پر جب اساتذہ ہمیں ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں یا کسی بھی طرح کی نصیحت کرتے ہیں تو میں بھی اس دور سے گزرا ہوں، بڑا ناگوار ہوتا ہے ہمیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کو بندشوں میں رکھا جا رہا ہے اور پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ہم اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں کہ اب ہم کو ان پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے پتنگ اڑائی بھلے نہ ہو، لیکن پتنگ اڑتے اور اس کے میکینزم کو آپ پوری طرح سمجھتے ہوں گے کہ پتنگ سے ایک بہت باریک سی ڈور بندھی ہوتی ہے جس کو پتنگ یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ میری قید ہے، لیکن وہی قید جب تک اس پتنگ کے ساتھ رہتی ہے، جب تک وہ اس ڈور سے بندھی رہتی ہے، تب تک وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتی رہتی ہے، اور جیسے ہی وہ ڈور ٹوٹ جاتی ہے یا کٹ جاتی ہے وہ پتنگ زمیں بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے بارہا ہیلی کاپٹر بھی اڑتے دیکھے ہوں گے، جہاز بھی اڑتے دیکھے ہوں گے۔ ہیلی کاپٹر اپنی جگہ سے اڑ جاتے ہیں لیکن وہ بہت کم بلندی کا سفر کر پاتے ہیں۔ جہاز بہت دور تک رن وے پہ دوڑتا ہے، اس کو پیدل دوڑنا پڑتا ہے،
پھر جب وہ اڑتا ہے تو بادلوں کے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، میں اس دور سے گزر چکا ہوں اور اس وقت کو برباد کر چکا ہوں میں، اس لیے میں آپ کو جو بتا سکتا ہوں وہ کم لوگ بتا پائیں گے۔ یہاں پر جو آپ محنت کر لیں گے، یہاں سے جو آپ سیکھ لیں گے وہ تا حیات آپ کے کام آئے گا۔ یہاں اگر آپ ممتاز ہوں گے تو ہمیشہ انشاءاللہ ممتاز رہیں گے۔ یہاں اگر آپ نے کچھ کمیوں کا ذکر کر کے، اساتذہ کو کچھ کہہ سن کے، ندوے کی برائی کر کے، یا یہاں کی فیسلٹیز یا ان کو کم سمجھ کر وقت گزار دیا تو آگے بہت مشکل ہے، اور آگے آپ کو ہی اب کام کرنا ہے۔ ہم لوگ تو کر چکے جو کر پائے، کر بھی کچھ نہیں پائے۔ مجھ سے ایک سوال کیا تھا، ایک وائس چانسلر تھے ہمارے، پچھلے سال انہوں نے سوال کیا، وہ RSS کے خاص اس کے طبقے کے تھے۔ انہوں نے کہا ترحمان تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم 20-22 کروڑ ہو اور اپنے کو اقلیت اس لیے کہہ رہے ہو کہ اتفاقاً یہاں پر غیر مسلم زیادہ ہے، ورنہ اتنی آبادی تو پاکستان اور انڈونیشیا اور ملیشیا کی ہے، اور عرب ممالک سے بہت زیادہ آبادی تو خالی ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے۔ لیکن آپ صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ کی وہ کون سی ادا ہے، وہ کون سی افادیت ہے جس سے ہندوستان کو کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو، اور آپ اگر 22 کروڑ ہندوستان میں رہیں یا نہ رہیں تو ہمارا کیا نفع یا نقصان ہے؟ تو میں انہیں جواب نہیں دے پایا۔ کوئی ایسی بات میں نہیں کہہ سکا کہ جس کو میں کہوں کہ اگر ہم چلے گئے تو ہم یہ ساتھ میں اپنے ایک ایسی کوئی چیز لے کر چلے جائیں گے جس کا فائدہ آپ بھی اٹھا رہے ہیں۔ نہ ہم تعلیم میں کہیں کھڑے ہیں، نہ کسی سماجی کام میں کہیں کھڑے ہیں، نہ کسی بھی کوئی بھی ایسا آپ کو وہ نہیں ملے گا جس کو آپ یہ دعویٰ کر سکیں کہ اگر ہم نہ ہوئے تو یہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ کے پاس بہت موقع ہے۔ اساتذہ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ آپ کو باہر کہیں نہیں ملیں گے، باہر سب مادیت ہی مادیت ہے۔ آپ سے کچھ فائدہ ہے تو آپ کو فائدہ ملے گا، نہیں فائدہ ہے تو آپ کو دیکھتے بھی نہیں ہے۔ بھلے وہ اساتذہ ہیں جن کی تنخواہیں یہاں کے اساتذہ سے 10 گنا زیادہ ہیں، لیکن وہ صرف تب آپ سے بات کریں گے جب ان کو آپ سے بھی کچھ فائدے کی امید ہوگی۔ آپ ان کے کوئی کام کریں گے، ان کے لیے کوئی پیپر لکھ دیں گے، کوئی ریسرچ کر دیں گے، ان کا کوئی کام کر رہے ہوں گے۔ مادیت کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے خلوص کے ساتھ اور بے لوث اساتذہ آپ کو یہاں کے بعد ہو سکتا ہے کوئی بہت خوش قسمت ہو تو اس کو مل جائے، ورنہ ملنا نہیں ہے۔ اور جو یہ حضرات آپ کو سکھا دیں گے وہ زندگی میں آگے کہیں کوئی سکھا نہ پائے گا۔ اس لیے صرف گزارش ہے میری آپ سے، یہاں کا جو وقت ہے اس کو انتہائی قیمتی وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجئے جتنا اٹھا سکتے ہیں۔ باہر بہت مشکلات ہیں، آپ کے غیر مسلموں کے ساتھ معاشرت نہیں ہے، ملاقات ہی نہیں ہے۔ ہماری تو 10 سال 12 سال ہو گئے ہماری معاشرت ہو گئی ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم بالکل ڈائریکٹلی روز محسوس کر رہے ہیں کہ صرف وہ اس انتظار میں ہے، وہ اللہ کا خاص فضل ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت شدت سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ کو نیست و نابود کر دیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ریل دیکھ رہے ہیں، ہم موبائل میں مشغول ہیں۔ اور ریل پہ بات آ گئی تو میں ایک بات اور کر دوں کہ میں نے ریسرچ پڑھی ہے، وہ آپ مولانا سے معذرت کے ساتھ میں پہلے ہی معذرت کر لوں، آپ پوری مووی بھلے دیکھ لیجئے موبائل پہ 3 گھنٹے کی، ریل اگر دیکھتے ہوں تو بند کر دیجئے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ریل آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز ایسے سوائپ کر رہے ہیں تو وہ بند کر دیجئے، بھلے اس کے بدلے آپ پوری فلم دیکھ لیجئے، وہ کم نقصان دہ ہے۔ اس پر پوری ریسرچ ہوئی ہے کہ آپ کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ختم کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے ریل، کہ ہر 10 سیکنڈ کے بعد نہ تو موضوع سے رہ جاتا ہے، موضوع بھی بدلتا ہے، ویڈیو بدلتا ہے، پھر آپ جب کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں تو دماغ پھر آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کو لگتا ہے کہ بس 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے بعد موضوع بدلے، اس کی عادت پڑ رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف ہم لوگوں کو برباد کرنے کے لیے ہے۔ تو ریل مت دیکھیے گا، موبائل تو آپ استعمال کریں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں، آپ دن میں نہیں کریں گے تو رات میں کریں گے۔ تو کوئی بھی چیز دیکھیے، پوری دیکھیے، 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کی، تاکہ آپ ایک موضوع پر ٹکے رہیں، تھوڑی دیر اس پر قائم رہیں۔ اگر یہ موضوع بدلنے کی عادت پڑ گئی 10 15 سیکنڈ پہ 20 سیکنڈ پہ، تو آگے چل کے آپ کو بہت پریشانی ہوگی۔ جب بھی آپ کبھی توجہ کہیں مرکوز کرنا چاہیں گے تو مرکوز کریں۔ باقی اساتذہ موجود ہیں، میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اب ہم اپنے صدر محترم سے وسط احترام درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں محظوظ فرمائیں جو ہمارے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ چلیے سب کیا وہ تو ہے ہی۔ نہیں مانی نہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ہمارے بہت ہی محترم عزیز مکرم ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب اور ہمارے محترم جناب مولانا قاری ریاض صاحب مظاہری اور میرے بہت ہی محترم عزیز مکرم مولانا ڈاکٹر فرمان صاحب ندوی اور ہمارے بہت محترم مولانا عبداللہ مخدومی صاحب اور مولانا شیخ ابرار صاحب اور عزیز بچوں، یہ جو پروگرام ہے اس پروگرام میں میری گزارشات دو چیزوں پر مبذول ہوگی۔ پہلی چیز تو ہمارے بہت محترم استاد حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن صاحب مفتاحی ندوی دامت برکاتہم، ان کی شخصیت، ان کے کمالات، ان کی خوبیاں اور حضرت کی سیرت سے آپ لوگوں کو کیا سیکھنا ہے، ہم لوگوں کو کیا سیکھنا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، بطور خاص ہمارے صوبے کے حالات ہیں اور اس سے زیادہ ہمارے شہر کے حالات ہیں اور اس سے زیادہ ہمارے ندوے کے حالات ہیں، ان حالات میں آپ لوگوں کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اور آپ لوگوں کی جو لاپرواہی ہے، تو ان دونوں موضوعات پر تھوڑی سی توجہ میں آپ کو دلاؤں گا۔ حضرت دامت برکاتہم وہ تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے کب حضرت کا نام سنا، بچپن ہی سے حضرت کا نام سنتے رہے، لیکن ندوے میں جب پہلی بار آئے تو میں نے حضرت کو دیکھا اور پھر یہاں داخلہ امتحان میں حضرت ہی ممتحن رہے۔ ہم نے یہاں داخلہ امتحان جو دیا ہے اس میں ہمارے ایک ممتحن ہمارے حضرت تھے اور دوسرے ایک اور حضرت مولانا واضح رشید صاحب تھے۔ تو پھر اس وقت سے تعلق بڑھتا گیا۔ میں نے دونوں سال جو یہاں پر پڑھا ہے، دونوں سال حضرت سے میں نے پڑھا ہے اور پہلی دن سے حضرت کی توجہات حاصل نہیں ہے، بلکہ حضرت کی کتاب بھی میرے پاس رہتی تھی۔ میری ذمہ داری تھی کہ میں حضرت کو کتاب بھی دوں اور پھر مطالعے کے بعد لے کر درجے میں بھی آؤں۔ جب میں ندوۃ العلماء سے فارغ ہوا
تو اسی زمانے میں حضرت کی خواہش تھی کہ میں ندوے میں مدرس بن جاؤں، لیکن ہمارے حضرت مولانا صاحب کا مشورہ ہوا کہ میں اورنگ آباد مہاراشٹر جاؤں، تو میں وہاں چلا گیا۔ جانے والے دن حضرت ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم اتنی دور جانے سے نہ گھبراؤ، بہت جلدی بہت اعزاز کے ساتھ تم کو ندوے میں بلایا جائے۔ اور جس دن حضرت نے جملہ کہا اس کے 7 سال کے بعد حضرت کی بات 100% صحیح ثابت ہوئی، اور پوری عزت کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ یعنی حضرت کی بات درست ہوئی اور مجھے بلایا گیا۔ بلکہ میں نے 3 سال اورنگ آباد مہاراشٹر میں پڑھایا۔ 3 سال کے بعد حضرت نے مجھ سے کہا کہ تم اورنگ آباد چھوڑ دو، بنارس چلے جاؤ پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا کہ بنارس کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے ایک مدرسے کا نام بتایا، اور مجھے عجیب سی بات لگی کہ وہاں پر میں درخواست دوں، وہاں جگہ ہے یا نہیں ہے، سرکاری مدرسہ ہے۔ لیکن حضرت کے کہنے کے صرف 5 دن کے بعد اس مدرسے کے ذمہ دار ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے کہ ہم وہاں لے کر کے جانے کے لیے آئے، اور میں وہاں مدرس بن گیا۔ 4 سال کے بعد یعنی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا صاحب نے مجھے خط لکھا، کئی خطوط ہیں وہ محفوظ ہیں، موجود ہیں۔ تو حضرت کے خط کے بعد میں رائے بریلی آیا۔ رائے بریلی میں 2 دن رہا۔ تیسرے دن حضرت ڈاکٹر صاحب پہنچے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ مولانا صاحب نے تم سے کچھ کہا؟ میں نے کہا تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا ابھی اٹھو جا کر کے کہو کہ مجھے آنا ہے، ابھی اٹھو جا کر کے کہو مجھے آنا ہے، آ کے رہوں گا، یہیں رہوں گا، اب مجھے آ کر بتاؤ۔ میں نے جا کر کے پھر میں نے کہا، تو بہرحال یہ کہ یہ تعلق رہا۔ اور حضرت ہمیشہ میری ترقی سے، میرے ہر عمل سے حضرت خوش ہوتے رہے۔ ایک وقت تھا ہمارے وطن کے ایک بڑے مدرسے نے مجھے، یعنی وہاں کے شورا کے لوگ 2 گاڑیوں میں بھر کر کے آئے، اور اس لیے کہ ہم کو وہاں لے کر کے جائیں۔ اتفاق سے اس مدرسے کے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب سرپرست ہیں، ان سے ملاقات ہو گئی۔ پہلے تو حضرت نے بہت ڈانٹا، بعد میں ان کو سمجھایا کہ اب ان کو لے نہیں جانا ہے، بلکہ ان کے مشورے سے کسی آدمی کا انتخاب کرنا ہے۔ تو بہت حضرت کا یعنی احسان رہا ہے، اور حضرت کے علم سے، حضرت کے اخلاق سے، اور حضرت کی سفارشات سے، حضرت کی توجہات سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ دوسری بات عرض کرنی ہے کہ ایک بات میں نے ایک بار کہی تھی، وہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی، اور وہ 100% صحیح ہے۔ وہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب گزشتہ 50 سال سے جس طرح نماز پڑھتے ہیں، یعنی تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد تلاوت کے ساتھ، سفر حضر میں تہجد کی پابندی کے ساتھ، میں نے کہا کہ 3 دن میرے جیسے کمزور ایمان والے کے لیے اس طرح نماز پڑھنا مشکل ہے۔ حضرت جب محتمم ہو گئے تھے، اس زمانے میں بھی میں نے دیکھا کہ حضرت جو ہے انکساری تواضع میں، کیونکہ حضرت کا وطن ہمارا وطن ایک ہی ہے، تو حضرت کے محتمم بننے کے ابتدائی زمانے میں بعض مرتبہ اسی ٹرین سے جس سے حضرت تشریف لا رہے ہیں ہم بھی آئے۔ میں نے سفر میں بھی دیکھا کہ حضرت کے تہجد کا کوئی ناغہ نہیں ہوتا، اور یہ بات جو ہے یعنی حضرت کے ساتھ حضرت کے والد محترم اور حضرت کے دونوں بھائیوں میں بھی تھی۔
میں نے بہت بڑھاپے میں حضرت کے بڑے بھائی حکیم صاحب کو دیکھا کہ سفر میں جہاں ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے نماز کی پابندی بھی مشکل ہوتی ہے، میں نے حکیم صاحب کو بھی دیکھا کہ سفر کے اندر حضرت کے بھی تہجد میں ناغہ نہیں ہوا، سلیپر میں، معمولی اس میں بھیڑ بھاڑ میں نے دیکھا کہ حکیم صاحب بڑھاپے میں، جبکہ اس عمر کو پہنچ گئے تھے کہ اکیلے وطن سے لکھنؤ آنا مشکل تھا، کسی یعنی معاون کے ساتھ آ رہے تھے، بلکہ لطیفہ یہ ہوا کہ معاون کسی کام کے لیے حکیم صاحبی کی ضرورت کے لیے باہر نکلے، ٹرین چلنے لگی، معاون وہیں رہ گئے اور حکیم صاحب آ گئے۔ حکیم صاحب کہنے لگے کہ میں لکھنؤ میں کیسے جاؤں گا، میں موجود ہوں۔ تو بہرحال یہ کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کی زندگی میں یعنی صلاحیت، صلاح کے ساتھ وقت کی پابندی، وقت کی قدر و قیمت اور وقت کا لحاظ، جیسا کہ مقالہ نگاروں نے بتایا، یہ بہت اہم چیز تھی۔ اور یہ کہ حضرت کی زندگی میں یعنی مردم سازی اور مردم شناسی، واقعہ یہ ہے کہ حضرت کی صلاحیت اور حضرت کی تربیت میں بہت سارے لوگ ایسے بن گئے جو بن جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کا تذکرہ نہ کرتے ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ حضرت نے کتنے لوگوں کو کی زندگی بدل دی، کتنے لوگوں کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ تو حضرت میں یہ دونوں خوبی، یہ بظاہر کہنے کو ایک جملے میں ہم نے کہہ دیا کہ مردم سازی اور مردم شناسی، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ بات جو ہے بعض لوگوں کے تعلق سے بعض لوگوں نے کہی تھی کہ ایک شخص ایک کارواں، ایک شخص ایک کارواں، لیکن ہمارے استاد محترم ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب میں یہ بات بہت یعنی اہمیت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ یعنی بیک وقت حضرت جو کام 24 گھنٹے میں کرتے تھے، یعنی اس کے تصور سے پسے نہ آ جائے۔ نماز کی پابندی، امامت کرنا، خطابت کرنا، الباس کا پورا کام کرنا، اہتمام کا کام کرنا، اور یعنی عمر کے اعتبار سے حضرت کو یعنی کم گھنٹوں کی رعایت مل سکتی تھی، لیکن حضرت نے اس کم گھنٹوں کی رعایت کا بھی خیال نہیں کیا اور ہمیشہ پورے گھنٹے پڑھاتے رہے، جب تک پڑھانے کی صلاحیت تھی یہ پڑھاتے رہے۔ وقت کو تو بالکل ضائع کرنے کو ناجائز مانتے تھے۔ تو اس لیے حضرت کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم حضرت کی سیرت کا مطالعہ کریں اور حضرت کو جن چیزوں نے اتنے اونچے مرتبے پر پہنچایا، اگر ان چیزوں کی تعین ہو جائے اور وہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل نہایت روشن ہوگا۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ چیز کیا ہے؟ وقت کی قدردانی، وقت کی پابندی۔ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت کی پابندی انگریزوں کا کام ہے، نہیں، دین اسلام میں ہے۔ دین اسلام کا جز ہے وقت کی پابندی کرنا۔ تو یہ حضرت کے اندر یہ سب چیزیں موجود تھیں، اور حضرت کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ 5-10 منٹ میں حضرت کے تعلق سے یعنی کوئی حقیقی بات، ضروری بات کہی جا سکے۔ حضرت کی یعنی زندگی پر کتابیں لکھی جائیں گی، مقالے لکھے جائیں گے، پی ایچ ڈی کر بھی چکے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے لوگ۔ اور یہ کہ بھائی حضرت کی سیرت کو اپنی زندگی میں اختیار کر کے ہم اپنے مستقبل کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو مجھے عزیز بچوں کرنی ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اور جس کی طرف ہمارے بہت عزیز محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بتایا، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کے حالات بہت خراب ہیں، اور اس سے زیادہ خراب ہمارے یو پی کے ہیں، اور اس سے زیادہ ہمارے لکھنؤ کے حالات خراب ہیں، اور اس سے زیادہ ہمارے ندوے کے حالات خراب ہیں۔
اور طلبہ نہیں سمجھتے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں. ان خراب حالات میں طلبہ کی اخلاقی حالت و زندگی گزارنے کی کسی طریقے میں تبدیلی نہیں آئی ہے. کان پر کسی کو جو نہیں رنگ رہی ہے. جیسے لاؤبالی پن پہلے تھا اسی طریقہ باقی ہے. یعنی 12 بجے تک یہاں جو ہے میلہ لگا ہوا ہے. اس میلے میں 12 بجے 1 بجے یعنی بچوں کے بارے میں معلوم ہوا گھوم رہے ہیں. گھنٹہ گھر کے پاس 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے لڑکے آ رہے ہیں. آخر عشاء کے بعد وہاں پر جانے کا جواز کیا ہے؟ وہاں جانے والے لوگ اچھے نہیں ہو سکتے. جو لوگ عشاء کے بعد، آپ لوگوں نے تو حدیث میں پڑھا ہوگا جگہ جگہ ترمذی شریف میں کہ مغرب کے بعد سونا مکروہ ہے اور عشاء کے بعد تفریح بات چیت ممنوع ہے. تفریح بات چیت نہیں کر سکتے. تفریح بات چیت عشاء کے بعد صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے. صرف 3 لوگوں کے لیے. نمبر 1 المصلی یرید الصلاۃ. نمبر 2 یعنی المسافر یرید السفر. اور نمبر 3 جو ہے دولہا دلہن. اور دولہا دلہن کون ہوتے ہیں؟ شادی کے بعد 1 مہینے تک دولہا دلہن ہوتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد میاں بیوی ہو جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا نکاح کی ما ہی حقیقت النکاح، نکاح کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سرور شر، غموم در، لزوم مر، نزول قبر. یہ ہے نکاح کی حقیقت. 1 مہینے کی خوشی، ہمیشہ کے لیے ٹی وی کا رو لگ جانا، مہر کا لازم ہو جانا، گھلتے گھلتے قبر میں چلے جانے کا نام نکاح ہے. تو اس لیے یہ سمجھ لیجیے عشاء کے بعد تفریحی بات چیت نہیں. ضروری بات ہو سکتی ہے، علمی بات ہو سکتی ہے، لیکن علمی بات، ضروری بات اسی شرط کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ اگر تہجد گزار ہو تو تہجد پڑھ سکے، نہیں تو فجر کی نماز قضا نہ ہو، پورے نشاط کے ساتھ پڑھ سکے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں. یعنی یہاں کے نظام کا حصہ ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ 10 بجے کے بعد بہت سخت ایمرجنسی اور ہنگامی ضرورت کے علاوہ آپ ندوے کے گیٹ سے باہر نہیں جا سکتے. بہت زیادہ زندگی موت کا مسئلہ ہو، صحت کا خطرناک مسئلہ ہو، اسپتال جانا ہو تو اسی صورت میں ذمہ داروں اور نگراں کی اجازت کے بعد جا سکتے ہیں. لیکن چائے پینے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، چکن برگر کھانے کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے جانے کا جواز کیا ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. حالات کی سنگینی کے باوجود تبدیلی کچھ نہیں آ رہی ہے. بھائی آپ کے جو اساتذہ ہیں، آپ کے جو منتظمین ہیں، موجودہ حالات سے کتنے فکر مند ہیں، کتنے پریشان ہیں. اگر گھر میں آپ کے والدین پریشان ہوں کسی حالات کی وجہ سے، آپ کے چہرے کی ہنسی غائب ہو جاتی ہے، آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ذمہ دار، یہ جو ہے بزرگ، یہ آپ کے اساتذہ، یہ آپ کے نگراں حالات کی نزاکت سے پریشان ہیں اور آپ کو کوئی توجہ نہیں ہو رہی ہے. جو پہلے والی جو روش تھی، جو طریقہ تھا، وہی طریقہ آج بھی باقی ہے. کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. دیکھیے ایک بات میں کہا کرتا ہوں، یعنی طلبہ کے لیے یعنی پہلی چیز ضروری ہے نماز کی پابندی. نماز کی پابندی ضروری ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نماز کا چھوڑنا یہ فسق ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے. اور نماز کا انکار یہ کفر ہے. نماز کا اگر منکر ہو جائیں تو کافر ہو جاتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ نماز کا انکار کیا ہے، نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ کیا کوئی طالب علم ہو سکتا ہے کہ اس کے نظام میں نماز شامل ہی نہ ہو، اس کے ارادے میں نماز شامل ہی نہ ہو، اس کی نیت میں نماز شامل ہی نہ ہو، اس کے ذہن میں نماز کا خیال ہی نہ آ رہا ہو؟ درجے میں بیٹھا ہوا خیال آ رہا ہے کہ 1:15 بجے کا کمرے جائیں گے، ٹیفن کھولیں گے، کھانا کھائیں گے، موبائل دیکھیں گے، سو جائیں گے. کیا کسی طالب کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم 3:45 بجے تک موبائل دیکھیں گے، پھر سوئیں گے تو مغرب بعد اٹھیں گے؟
عصر کا کوئی نظام نہیں، ظہر کا نظام نہیں، مغرب کا نظام نہیں، عشاء کا نظام نہیں. عشاء میں سو گئے، فجر میں اٹھے گا نہیں، ظہر میں چلے گئے، عصر میں لوٹے نہیں، باقی رہی مغرب کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ کیا چکر ہے؟ اگر ہمارے نظام میں، ہمارے ارادے میں، ہماری نیت میں، ہمارے خیال میں ہمارا جو پورا نظام بنا ہوا ہے اس میں نماز شامل نہیں ہے تو مجھے سخت خطرہ ہے کہ یہ نماز کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ نماز کا انکار ہے. آپ شامل کیجئے کہ نماز ہمارے ارادے میں رہے گی، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جگہ جگہ پڑھا ہوگا، یہ فجر کی نماز جماعت کے سے پڑھنے پر 24 گھنٹے کے لیے آدمی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. کیا آپ اللہ کی حفاظت نہیں چاہتے؟ کیا آپ اللہ رب العزت کی حفاظت نہیں چاہتے؟ اب میں کہتا ہوں کہ ہمارے حضرت رحمت برکاتہ کبھی سفر حضر میں نماز چھوڑنے کا شعور اور غیر شعور کسی صورت میں خیال پیدا نہیں ہوا. کبھی تصور بھی نہیں آیا کہ سفر میں یا حضر میں نماز چھوٹے گی. اور آپ بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائیں کہ سفر حضر میں نماز پڑھنے کا خیال ہی نہ آئے. بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو فخر سے کہیں کہ شوال سے اب تک میں نے فجر نماز پڑھی نہیں. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جگہ جگہ پڑھا ہوگا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے نتیجے میں قیامت کے دن پل صراط پر جب اندھیرا ہوگا فل پاور کی ٹارچ ملے گی. یا آپ فل پاور کی ٹارچ نہیں چاہتے تو عشاء کی نماز کی پابندی کرنا چاہیے. ظہر کی نماز کی پابندی کا آخرت میں جو ثواب ہے اور چھوڑنے پر جو وبال ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن ظہر کی نماز بھی پڑھنے پر آپ کو ظہر بعد قیلولہ کرنا چاہیں یا کوئی کام کرے اس میں نشاط رہتا ہے، اس میں سکون رہتا ہے، اس میں عافیت محسوس ہوتی ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، حدیث میں جگہ جگہ پڑھا ہوگا، عصر کی نماز جان کر نہیں بھول کر چھوڑنے پر، عصر کی نماز جان بوجھ کر کے نہیں بھول کر کے چھوڑنے پر اتنا بڑا نقصان ہے جیسے کہ ہمارے گھر کا قیمتی فرد چلا گیا ہو، یعنی ہلاک ہو گیا ہو اور ہمارا قیمتی مال ہلاک ہو گیا ہو. کتنا بڑا نقصان ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عصر کی نماز کسی نے بھول کر کے بھی چھوڑا تو یہ وبال ہے. حدیثوں میں جہاں جہاں ہے کہ نمازیں اگر بھول کر کے چھوڑی جائیں، اگر نمازیں بھول کر کے چھوڑی جائیں تو اسی صورت میں مواخذہ نہیں ہوتا. سونے سے چھوٹ جائے تو مواخذہ نہیں ہوتا. مواخذہ نہ ہونا الگ چیز ہے اور محروم ہونا الگ چیز ہے. جیسے آپ چھٹی لے کر کے، شادی کی چھٹی لے کر کے گھر چلے جائیں تو آپ مواخذے سے بچ جائیں گے. کھانا بند نہیں ہوگا، ہاسٹل نہیں تبدیل ہوگا، کوئی سزا نہیں ملے گی. لیکن کیا گھر چلے جائیں گے تو کیا سبق کا فائدہ رہے گا؟ سبق کا نقصان نہیں رہے گا. اور یہ کہ نماز سونے کی وجہ سے چھوٹ جانے پر مواخذہ اس صورت میں نہیں ہوگا جبکہ جگنے کا انتظام کر کے سوئیں گے. اگر آپ سونے سے پہلے موبائل کو سائلنٹ کر لیں، الارم بند کر لیں، طلبہ سے کہہ دیں کہ جانا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، لائٹ مت چلانا، آواز مت نکالنا، دروازہ زور سے بند کرنا، ہماری نیند نہیں خراب کرنا، خدا کی قسم یہ جو ہے سونے کی وجہ سے مواخذہ بھی ہوگا اور یہ نماز کے انکار کے درجے میں. اگر کسی طالب نے اپنے کمرے کے ساتھیوں سے کہا کہ فجر میں جب جانا تو لائٹ نہیں جلانا، لائٹ جلانے پر ناراض ہوتا ہے، دروازہ زور سے بند کرنے پر ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میری نیند نہ خراب ہو، یہ نماز چھوڑنا نہیں ہے بلکہ در حقیقت نماز کا انکار کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے ارادے اور نظام میں اور نیت میں نماز کو شامل کریں. آپ جانتے یہ جو طالب علم کے لیے نہیں، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے نیت اور ارادے میں نماز کا شامل ہونا. طالب علم ہونے کی صورت میں اس کے لیے تو نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یعنی اس کا کیا تک ہے نماز چھوڑنے کا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک بات میں کہا کرتا ہوں، ایک بار ایک بزرگ، ایک صاحب
امتحان حال میں پہنچے. انہوں نے کہا کہ یہ نگرانی کیوں ہو رہی ہے, یہ نگرانی کیوں ہو رہی ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے کیا یہ طلبہ چور ہیں؟ اگر نگراں نہ رہے تو چوری کریں گے, اور نگراں رہیں گے تو چوری نہیں کریں گے, اور نگراں نہیں رہیں گے تو چوری کریں گے. اگر یہ لڑکے چور ہیں تو مدرسے بند کر دینا چاہیے. میں نے کہا محترم آپ سمجھے ہی نہیں. میں نے کہا دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ بھی طالب علم رہے ہوگے اور آپ کے اساتذہ نے بھی آپ کی نگرانی کی ہوگی. آپ کا کوئی اعتراض تو میرے ریکارڈ میں نہیں ہے کہ آپ نے کبھی اعتراض کیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی ایک مدرسہ ہے اور اس مدرسے میں بھی امتحان ہوتا ہے, نگرانی ہوتی ہے. آپ نے کبھی اس کو بند نہیں کرایا. میں نے کہا آپ سمجھتے بھی نہیں ہیں. دیکھیے مکان میں جو تالا بند ہوتا ہے, الماری میں جو تالا بند ہوتا ہے, تجوری میں جو تالا بند ہوتا ہے, وہ اس لیے نہیں بند ہوتا ہے کہ چور چوری نہ کرے. اگر چور تالا دیکھ کر چوری سے پرہیز کرے گا تو وہ بھوکوں مر جائے گا. اس کا تو کاروبار تالا دیکھ کر کے ہی شروع ہوتا ہے. میں نے کہا کہ جو تالا بند ہوتا ہے وہ اس لیے بند ہوتا ہے تاکہ اچھے لوگوں کی نیت نہ بگڑ جائے, اچھے لوگوں کی نیت نہ بگڑ جائے, اس لیے بند ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں امتحان میں جو نگرانی کا سسٹم ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر یہ نگراں نہ رہے تو بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جن کو شیطان ورغلا سکتا ہے اور ان کی نیت خراب ہو سکتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دینی مدارس میں ہاسٹل میں جو نگراں ہیں ان نگرانوں کا کام تو یہی ہے کہ بھئی نیت کو سنبھال کے رکھیں. لیکن ایسا نہیں ہے, نیت کے سنبھالنے کا مسئلہ نہیں ہے. ان نگرانوں کے رہنے کے باوجود بھی آپ کا 24 گھنٹے کا جو عمل ہے وہ کتنا شریعت کے مطابق ہے, کتنا نظام کے مطابق ہے, کتنا آپ کے لیے مفید ہے, کتنا آپ کے لیے مضر ہے, کیا کرتے ہیں آپ خود جانتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر نمازوں پر توجہ دیں. اور دوسری بات جو میں نے کہی وہ یہ کہی کہ یہ سمجھنا کہ دین اسلام میں صرف عقیدہ ہے اور عبادت ہے, نہیں, بلکہ پورا ایک نظام ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, سونے جاگنے کا طریقہ ہے, سونے جاگنے کے اوقات ہیں, کھانے پینے کے اوقات ہیں, وقت کو صحیح استعمال کرنے کی ہدایتیں موجود ہیں. آپ کسی وقت جو ہے آپ سو نہیں سکتے, کسی وقت جاگ نہیں سکتے, آپ وقت کو ضائع نہیں کر سکتے. ایک سچا مسلمان جو ہوگا وہ اپنے وقت کو مفید بنائے گا. اب واقعہ یہ ہے کہ وقت کی جو قدر و قیمت ہے, بہت سارے بزرگوں نے کہا وقت کی مثال برف کی طرح ہے کہ برف جتنا وقت پر استعمال کر لے وہ برف ہے, ورنہ وہ پانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, گرم پانی ہے. بلکہ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے, سونا بھی اگر ضائع ہو جائے تو ایک شکل ہے کہ ہم محنت کر کے کما کر کے دوبارہ سونا خرید لیں, لیکن وقت اگر ضائع ہو گیا, وقت اگر ختم ہو گیا تو آپ وقت کو واپس نہیں لا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات ہیں, ہر انعام بہت قیمتی ہے, لیکن 2 انعام ایسا ہے کہ انعامات جب رہتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی اور انعامات جب چھن جاتے ہیں تو قدر ہوتی ہے. ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسری یہ وقت ہے. وقت یکسوئی ہے جو آپ کے لیے یہ وقت حاصل ہے جس میں آپ جو چاہیں بن سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے بزرگوں نے کہا اس وقت عزم اور محنت 2 چیزیں ہو جائیں, نیت اور ارادہ اگر آپ کے اندر ہو جائے, اگر آپ کے اندر جو ہے محنت اور لگن آ جائے, تڑپ آ جائے, تو آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں, کسی بھی درجے میں پہنچ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت بننے کا کوئی سوال ہی نہیں, انبیاء و نبی بننے کا کوئی سوال نہیں, اور نبی نہیں بن سکتا تو صحابی بھی نہیں بن سکتا. لیکن جو چیزیں بن سکتے ہیں, یعنی
جن علماء کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مرحوم ہوں، کسی ایک کا بھی انتخاب کر لیجئے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے. انہوں نے اپنی شخصیت جس طریقے سے بنائی اس طرح اپنے آپ کو بنائیے، انشاءاللہ اس درجے پر پہنچ سکتے ہیں. کسی چیز کا دروازہ بند نہیں ہے، آپ بن سکتے ہیں، بلا تکلف بن سکتے ہیں. کتنے لوگ ایسے تھے جو معمولی دیہات کے تھے، چھوٹے مدرسے میں پڑھا، معمولی مدرسوں میں پڑھا، اور پھر پڑھ کر کے کسی بڑے مدرسے میں گئے، اور ان کے ارادے مستحکم تھے، نیتیں مستحکم تھیں، ان کی محنتیں تھیں، ان کی لگن تھی، تڑپ تھی، دعا تھی، تمنا تھی، آرزو تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت بڑے بن گئے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ طے کرنے کی، عزم کرنے کی، محنت کرنے کی، وقت کو ضائع کرنے سے بچنے کی. عجیب غریب بات یہ ہے کہ 24 گھنٹہ گزر جاتا ہے، ہفتوں گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، ہم درسیات کی کتاب کو پلٹ کر کے دیکھتے نہیں. بلکہ بعض تو ایسے بھی طلبہ ہو سکتے ہیں کہ لائبریری سے کتاب ہی نہ نکال لیا تو کمرے میں گرد پڑ رہی ہے، درجے میں نہ لے کے جا رہے ہیں نہ لے کے آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. کسی ساتھی سے پڑھ لیا، یا پڑھنا بھی کیا، وہ جو ہے میں دیکھتا ہوں، میں بھی پڑھاتا ہوں، اور یہ کہ جن درجات میں پڑھاتا ہوں اس میں یعنی کیمرے سے حاضری ہوتی ہے، اور روزانہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں رول نمبر کا لڑکا موبائل دیکھ رہا ہے، فلاں کا بات کر رہا ہے. کوئی دن ایسا نہیں بچتا ہے جس دن جو ہے مجھے اطلاع نہ پہنچتی ہو. جبکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے جو لوگ جو حاضری بناتے ہیں ان کو کہہ رکھا کہ بیٹھے رہنا. اب پورے ہمارے گھنٹے میں دیکھو کون جو ہے یعنی موبائل چلا رہا ہے، کون آدمی بات کر رہا ہے، فوراً مجھے بتاتے ہیں. میں تو اس وقت جو ہے آج جو ہے میں رول نمبر بتاؤں گا، میں فلاں رول نمبر کا لڑکا فلاں درجے میں وہ بات کر رہا تھا، موبائل چلا رہا تھا. اور میں تو یہ بھی کرتا ہوں کہ اس طالب کو بلاتا ہوں، اس کے والد کا نمبر لیتا ہوں، اس کے سامنے بات کرتا ہوں، آپ کا بچہ آیا ہے اتنی دور سے، اتنی قربانی دے کر، اتنی محنت سے، آپ کا خرچہ، لیکن یہ ہے وہ درجے میں حدیث کے گھنٹے میں وہ کیا کر رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور اس سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے، چلو ٹھیک ہے جو تم اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو، لیکن جو ہے یعنی بیکار وقت میں، عشاء کے بعد اور مختلف وقتوں میں بازار جا کر کے، میلے کے اندر جا کر کے، گھنٹہ گھر کے پاس جا کر کے تفریح کر کے، یہ جو ندوے کو رسوا مت کرو، ندوے کے لوگوں کو پریشانی میں مت ڈالو. یہ ذہن میں رکھو کہ بھئی بہت دنوں تک یہ تمہاری سب گڑبڑی چلے گی نہیں، اب اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا، اب اس کے خلاف کارروائی ہونی ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو اپنے نہیں بننا ہے، نہ بنیے، لیکن جو ہے آپ اپنے کسی عمل سے بھئی ندوے کے ذمہ داروں کو آپ پریشان نہیں کر سکتے، ان کو پریشانی میں نہیں ڈال سکتے. یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے پوچھا گیٹ والوں سے، بتاتے ہیں کہ 12 بجے تک، 1 بجے تک، 3 بجے تک، 2 بجے تک وہ جو طلبہ آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا تہجد پڑھ کے آ رہے ہیں؟ کیا جواز ہے 12 بجے ٹیوشن پڑھانے کا؟ کسی کے گھر میں جائے گا 12 بجے ٹیوشن پڑھائے گا یا کیا پڑھائے گا؟ یہ کوئی جواز نہیں. تو اس لیے ذہن میں رکھو، اس کو باقاعدہ یہ سمجھو کہ بھئی اول تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بناؤ، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اپنے آپ کو مفید بناؤ، مطالعہ کرو، درسیات کی، غیر درسیات کی، مفید کتابوں کا مطالعہ کرو. یہ موبائل میں نفع بھی کچھ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اس میں نقصان زیادہ ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی مفید چیزوں کے پڑھنے کا حل نہیں رہتا ہے. اب موبائل کا جو علم ہے اس کو میں چکن والا علم کہتا ہوں، اور کتابوں والا علم کو ہن والا علم کہتا ہوں. یقیناً جو ہے کسی راوی کے بارے میں معلوم کرنا موبائل میں بہت جلدی معلوم ہو جائے گا، لیکن جتنی جلدی آئے گا اتنی جلدی نکل جاتا ہے. لیکن دیسی ذریعے سے جو علم آتا ہے وہ بہت دیر پا ہوتا ہے. لیکن خیر، یعنی موبائل بنا ہی ایسے ہے کہ بڑی محنت اور کوشش اور جانکاری سے صحیح بات نکلے گی.
اور خراب بات کے لیے کوئی جانکاری کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود نکلے گی۔ اس لیے عزیز بچوں، آج طے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ایک وقت کی نماز کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا سوچو، آپ کے ہاں کے حضرت محتم صاحب، انہوں نے اپنی پوری زندگی، میں نے کہا کہ میں تو جو ہے طالب علمی کے دور سے جانتا ہوں، لیکن نام کب سے سنا میں جانتا ہی نہیں، لیکن میں ہمیشہ سے جانتا ہوں، جب سے بھی جانتا ہوں کہ حضرت جو ہے نماز کے نہایت پابند رہے، تلاوت کے نہایت پابند رہے۔ اخیر دور میں تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی مختصر مدت میں حضرت جو قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اتنے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوچھوں تو بہت سارے ایسے لڑکے مل سکتے ہیں کہ پورے سال میں قرآن جو ہے ختم نہ ہوتا، بعض ایسے بھی مل سکتے ہیں کہ پورے رمضان میں ختم نہ پڑھتے ہوں، لیکن حضرت دامت برکاتہم چند دنوں میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے حدیث پڑھا ہوگا، پڑھیں گے، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو، ایک زمانے میں روزانہ ایک قرآن ختم کر لیتے تھے، اور شادی ہوئی، شادی کے بعد بھی ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور شادی ہوئی تو روزانہ روزہ بھی رکھتے تھے۔ ابا نے شکایت کی حضرت سے کہ ذرا سمجھا دیجئے، حضرت نے سمجھایا، تو حضرت کے سمجھانے پر حضرت نے آرڈر دے کر کے سمجھایا کہ دیکھو عبداللہ، 7 دن سے پہلے تم قرآن نہیں ختم کر سکتے، اور صوم داؤدی رکھ سکتے ہو، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑنا پڑے گا۔ تو ایک زمانہ تھا، ایسے صحابہ تھے جنہیں نمازوں سے روکنا پڑتا تھا، جنہیں قرآن کی تلاوت سے روکنا پڑتا تھا، یعنی بہت زیادہ کثرت سے روزوں سے روکنا پڑتا تھا، اور آج یہ ہے کہ فرض نمازوں کے لیے اتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، نگرانوں کو جانا پڑتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے آپ لوگ طے کرو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ نگراں کو زحمت نہیں ہوگی۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ بزرگوں کی تربیت کے نتیجے میں یہ سیکھا، یہاں ندوۃ العلماء میں 2 سال میں رہا، 2 سال میں میں نے ضروری سمجھا کہ نگراں کو ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑے، نگراں کے آنے سے پہلے دونوں دروازہ کھول دیتے تھے، لائٹ جلا دیتے، تاکہ نگراں کو یہ زحمت نہ ہو کہ ہمارا دروازہ پیٹا۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، نماز کی پابندی سوچیے۔ دوسری بات یہ طے کر لیجیے کہ ندوے کے باہر غیر ضروری آمد و رفت نہیں رہے گی۔ کہیے، ندوے کے باہر غیر ضروری آمد و رفت نہیں رہے گی، اور عشاء کے بعد جانے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ خدا نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں، کوئی ایمرجنسی کے حالات جس میں مجبور ہو جائیں، ایسی مجبوری کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا، اس کے لیے تو تعاون کیا جائے گا۔ خدا نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہوں، لیکن غیر ضروری عشاء کے بعد جانے کا کوئی جواز نہیں، قطعاً جواز نہیں، بلکہ کوشش کیجیے کہ جمعے کے دن جو چھٹی ہوتی ہے اپنی ضرورت کی چیزیں اسی دن خرید لیں۔ ندوے کے باہر کی فضا بڑی گندی ہے، ان فضاؤں سے وہاں کے جراثیم سے متاثر ہوں گے، آپ کے اخلاق بگڑیں گے، آپ کی نگاہیں بگڑیں گی، آپ کے خیالات گندے ہوں گے۔ آپ کو باہر بالکل جانے کو نہیں سوچنا چاہیے، طے کیجئے کہ انشاءاللہ نہیں جائیں گے باہر، غیر ضروری نہیں جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے اوقات کو مفید بنائیں گے، اپنے اوقات کو مفید بنائیں گے انشاءاللہ، وقت کو ضائع ہونے سے بچیں گے۔ بھئی تفریحی چیز ہے، عصر بعد دیکھ لیا، کسی وقت دیکھ لیا، کیا جواز ہے پوری رات جو ہے موبائل چلانے کا، 2 بجے تک موبائل چلانے کا؟ یہ جو آپ کے سامنے جو میدان ہے، فیلڈ ہے، بعض مرتبہ میں مغرب بعد دیکھتا ہوں، عشاء کے بعد دیکھتا ہوں، تو اس کا جو منظر ہے، تشبیہ جو میں دے رہا ہوں، مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ کیسے تشبیہ دے رہا ہوں، مجھے بہت خراب لگ رہا ہے، وہ تشبیہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، لیکن جو منظر ہے واقعی بمبئی کے جوہو چوپاٹی کا منظر ہے، نہایت خراب منظر ہے۔ میرے عزیز بچوں، آپ لوگوں کو سیکھنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ یہ جو لگا ہوا ہے، یہ جو 3 مشین لگی ہوئی ہے نا، یہ سامنے یہ 3 مشین لگی ہوئی ہے، ان تینوں مشینوں نے میرے لیے یعنی
مجھے اپنی زبان پر کنٹرول رکھا ہے ان تینوں مشینوں نے. ان تینوں مشینوں نے میرے جذبات پر کنٹرول کر رکھا ہے. ان تینوں مشینوں سے میں ڈرتا ہوں کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، یہ مشین پوری دنیا میں پھیلا دے گی. میرے جذبات کہیں بے قابو نہ ہو جائیں اور میں کوئی ایسی حرکت نہ کر لوں کہ پوری دنیا میں میرے جذبات کا اظہار ابھی یہ مشین نہ کر دے. میرے عزیز بچوں، اس سے زیادہ مضبوط مشین اللہ رب العزت کی طرف سے فٹ ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے پوری مشین فٹ ہے. جو تم بولتے ہو، جو تم کرتے ہو، تمہاری ہر حرکت، تمہارا ہر چلنا پھرنا، ہر چیز ریکارڈ میں ہو رہا ہے. کوئی چیز اس ریکارڈ سے باہر نہیں، وہ مکمل محفوظ ہے. اور یہ جو چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں، آخرت میں اس کا حساب کتاب تو ہونا ہی ہونا ہے. دنیا میں بھی نظام کے مطابق بھی حساب کتاب ہوگا، لیکن اس سے زیادہ دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تکوینی حساب بھی ہوتا ہے، ایک تکوینی سزا بھی ہوتی ہے. دیکھیے، 3 طرح کی عمل کی یا بول کی 3 طرح کی سزا ہوتی ہے. آخرت کی سزا الگ ہے، شریعت کی سزا الگ ہے، اور ایک سزا ہے تکوینی سزا ہوتی ہے جو اللہ رب العزت اپنے براہ راست تکوینی نظام سے دیتا ہے. اور وہ براہ راست تکوینی نظام سے جو سزا ہوتی ہے وہ یہ ہے، بلکہ وہ بھی اگر دیکھیں بعض مرتبہ وہ نعمت معلوم ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے تکوینی سزا ہوتی ہے کہ ہمیں نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا. یہ چھوٹی سزا ہے، یہ بلکہ نعمت ہے کہ سزا بھی مل گئی اور یہ کہ گناہ بھی معاف ہو گئے. لیکن بہت ساری تکوینی سزا ایسی ہوتی ہے جو بڑی سخت ہوتی ہے، جو بار بار میں نے سنایا، میں نے بتایا کہ تکوینی سزا کی کئی مثالیں ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی دکھ میں ہے، آپ اس کے دکھ اور پریشانی کو دیکھ کر اگر آپ خوش ہوتے ہو اور آپ جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہو اور خوشی کا اظہار کرتے ہو اور مٹھائیاں بانٹتے ہو، تو اس بات سے ڈرنا چاہیے خوش ہونے والوں کو کہ کہیں اس کی وہ مصیبت دور ہو جائے اور بینی اسی مصیبت میں یہ مبتلا نہ ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے آپ لوگ سوچئے کہ ان مشینوں سے زیادہ طاقتور مشین فٹ ہے اللہ کی طرف سے. آپ سمجھتے ہیں کہ 2 بجے تک جو کچھ کرتے ہیں، یا مارکیٹ میں جو کچھ کرتے ہیں، یا میلہ میں جو کچھ کرتے ہیں، یا گھنٹہ گھر میں جو کچھ کرتے ہیں، یا ندوے کے باہر جو کچھ کرتے ہیں، یا جو کمرے میں کچھ کرتے ہیں، یا فیلڈ میں کچھ کرتے ہیں، یا اور بھی چپکے سے کچھ کرتے ہیں، یا ویڈیو بناتے ہیں، غسل خانوں کی ویڈیو بناتے ہیں، اور کہاں کی ویڈیو بناتے ہیں، اور فلاں کام کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چھپ گئی؟ اس مشین کے دائرے سے آپ ہٹ نہیں سکتے اور اس مشین کی سزا سے بچ نہیں سکتے. اس لیے ہر آن کوئی بات بولنے سے پہلے، ہر آن کوئی عمل کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر دنیا میں سزا نہیں ملی تو آخرت میں سزا مل کے رہے گی. اس لیے بہت چوکنا رہیے، اور یہ کہ چوکنا سے زیادہ اپنے آپ کو مفید بنانے کی کوشش کیجیے. اپنے اوقات کو مفید بنائیے، پڑھنے میں وقت لگائیے، غیبت سے پرہیز کیجیے، تبصروں سے پرہیز کیجیے، اپنے آپ کو مفید بنائیے، اساتذہ کا ادب احترام کیجیے. بار بار یہ بات میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں چمکنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو اختصاص یعنی کسی فن میں کمال، اور نمبر 2 اخلاص. میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کے علاوہ صرف یہی دونوں چیزیں کافی نہیں ہیں، بلکہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے دعا کرنا اور دعا لینا. دعا کرتے بھی رہنا چاہیے. مولوی صاحب، دعا بہت بڑی عبادت بھی ہے اور مستقبل کو روشن کرنے والی چیز ہے. دعا سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے. آپ روزانہ اپنے مستقبل کے لیے دعا کیجئے، والدین کی صحت کے لیے دعا کیجئے، والدین چلے گئے مغفرت کی دعا کیجئے. اسی طریقے سے دعا لینے کا بھی اہتمام کیجیے. دعا کیسے ملتی ہے؟ آپ لوگ حدیث پڑھیں گے، معلوم ہوگا کہ حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے
کہ دعا ملتی ہے خدمت اور احترام سے، دعا ملتی ہے خدمت اور احترام سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا ملی تھی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا تھا، خدمت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا تھا۔ ان دونوں عمل کے نتیجے میں دعا مل گئی، اللہم علمہ الکتاب، اور وہ شیخ التفسیر بن گئے۔ تو آپ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ کسی فن میں مہارت پیدا کریں گے، انشاءاللہ کسی زندہ یا مرحوم شخص کو آئیڈیل بنائیں گے اور ان کی سیرت سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کسی فن کو موضوع بنائیں گے اور اس میں اختصاص پیدا کریں گے، اور یعنی عمل کے جذبے سے علم دین حاصل کریں گے، اخلاص پیدا کریں گے، اور خدمت بھی کریں گے اور احترام بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، دعا لینے کی کوشش کریں گے، کم سے کم بد دعا لینے سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تھی مختصر گزارشات۔ اللہ رب العزت ان سب پر سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ایک بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت بہت اونچے تھے، بہت یعنی قیمتی۔ حضرت کی سیرت کو پڑھیے اور حضرت کی سیرت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت نے بہت سارے محاذ پر کام کیا، کم سے کم کسی ایک محاذ کو اپنے لیے منتخب کر لیجیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں جملہ عبادتوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اے اللہ ہمیں وقت کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے استاد محترم حضرت ڈاکٹر صاحب کو طویل زندگی صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ ان کے سائے کو دراز فرما، اے اللہ ان کے بچوں کو صحت و عافیت نصیب فرما، اے اللہ ان کے گھر کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے جملہ مسائل حل فرما، اے اللہ ان کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرما، اے اللہ پڑوسیوں کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم کو اوقات کی قدر و قیمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ 24 گھنٹے کے اوقات کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے استعمال کرنے والا بنا، اے اللہ درجے کی پابندی اور شعور و ادراک کے ساتھ پابندی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ درجے میں بات چیت کرنے سے حفاظت فرما، موبائل چلانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ چہرے کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما، پورے لباس کو شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ 24 گھنٹے کا نظام شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم اپنے لیے مفید بن جائیں، والدین کے لیے مفید بن جائیں، ادارے کے لیے مفید بن جائیں، امت کے لیے مفید بن جائیں، اے اللہ ہماری صحت کی حفاظت فرما، ہمارے جملہ بیماریوں سے ہم کو حفاظت فرما، اے اللہ سیء الاقسام سے حفاظت فرما، اے اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت فرما جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ وہ تمام چیزیں عطا فرما جو ہمارے لیے مفید ہیں، ہمیں علم نہیں، اے اللہ ان چیزوں کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر طرح کا خیر عطا فرما دیجئے، ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہر طرح سے اپنا فضل و کرم ہم پر نازل فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم آپ کے غضب سے پناہ چاہتے ہیں، آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کے جذبے کو ختم فرما، اے اللہ اطاعت کا جذبہ پیدا فرما، عبادت کا جذبہ فرما، اے اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں طالب علم عطا بنا دے، اے اللہ علم کی طلب ہمارے دل میں پیدا فرما دے، علم کی طلب ہمارے دل میں پیدا فرما دے، ہم کو جو ہے طالب علم اور صحیح علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، علماء کا بالکل جو ہے نمونہ بنا دے، اے اللہ ہر طرح کا خیر عطا فرما، ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرما، ہر طرح کی برائیوں سے حفاظت فرما، موبائل کے نقصان سے حفاظت فرما، موبائل میں غلط فلموں کو دیکھنے سے محفوظ فرما، غلط پروگرام کو دیکھنے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر وہ چیز جو مفید ہے، اے اللہ اس مفید چیز سے ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ چیز جو مضر ہے اے اللہ اس سے ہم کو بچا دیجئے، اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ تیری عزت کا واسطہ
جلال کا واسطہ، عظمت کا واسطہ، اسماء حسنہ کا واسطہ، اے اللہ ہم کو برائیوں سے بچا دیجئے، اے اللہ ہمارے ذریعے سے ہمارے ادارے کی رسوائی سے بچا دیجئے، اے اللہ ہم اب ہمارے عمل کے ذریعے سے ادارے کی رسوائی نہ ہو، اے اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم کو نمونے کا طالب بنا دیجئے، اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔